نہیں کرنا. اس کی ناراضگی کی اتنی فکر کہ دوسری شادی کی جرأت نہیں کرتے, اور خدا کی ناراضگی کا احساس ہی نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے جائے جہاں پہ ہارڈ میوزک ہو, جہاں پہ ہر قسم کا گناہ موجود ہو, اور بڑی جرأت کے ساتھ اس خالق اکبر کی نافرمانی کرے. بیوی کے ناراضگی تو اسے علم ہے, چونکہ پتہ بھی میں ملوں گا اس کو پتہ چلے گا وہ ناراض, لیکن خدا کی ناراضگی تو اس نے دیکھی نہیں, فقط کہتا ہے زبان سے کہتا ہے, اس نے دیکھی, معلوم ہوا فقط بات کی حد تک ہے, زبان کی حد تک ہے, دل سے اس بات کو قبول. ہو سکتا ہے کوئی انسان اپنے والدین کے سامنے کوئی غلط کام کرے, میں نے کہا ایک شرعی کام ہے, دوسری شادی کرنا ایک شرعی کام ہے, شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ تم عدالت کر سکتے ہو اپنی بیویوں کے درمیان, ان کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہو, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 4 کرو دائمی جو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے. اس کے بعد بھی راستہ بتایا, چونکہ اسے پتا ہے اس کو پتا چل جائے گا یہ ناراض ہوگی, اس کی ناراضگی کی فکر کی وجہ سے یہ قدم فعل حرام کرتا ہے, زنا کا ارتکاب تو کرتا ہے, شرعی راستے کا انتخاب. بس معلوم ہوا کہ ہم فقط زبان کی حد تک کہتے ہیں مومن ہیں, خدا پر ایمان رکھتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے ایک انسان دل سے اس بات کو قبول بھی کرے کہ میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے, خواہ دن کی روشنی ہو, خواہ رات کی تاریکی ہو, خواہ تمام کمرے بند کر دیے جائیں, خواہ کوئی سوراخ بھی موجود نہ ہو, خواہ گٹا ٹوب اندھیرا ہو, میرا خالق میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے, اس کو دل سے مانتا بھی ہو اور قلب میں بھی جاتا ہو. ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک سلوات بڑے زیادہ ایک انسان اس بات پہ دل سے یقین بھی رکھتا ہو کہ اس کا خالق ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, اور یہ فعل بھی فعل حرام ہے, اور اس کا مجھے حساب بھی دینا ہے, اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے جہاں پہ کبھی موت نہیں آئے گی, اور پھر انٹرنیٹ پر جا کر غیر اخلاقی سائٹ دیکھے, یا ٹی وی کو آن کر کے غیر اخلاقی چینل. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, قطعاً نہیں ہو سکتا. میں نہیں چاہتا زیادہ لمبی دقیق فلسفی دلائل آپ کے سامنے پیش کروں کہ جس بات کو ہم کہتے ہیں تھوڑا سا اس کو مان بھی لیں. ایک سادہ سی بات بیان کر کے میں اگلے موضوع کی طرف آتا ہوں. ایک دفعہ ایک ملحد زندیق حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آیا. دونوں کے درمیان مناظرہ ہونے لگا. توحید تھا, خدا کے وجود تھا, قیامت کے وجود پر. امام نے کوئی زیادہ فلسفی قسم کی دلائل اس کو نہیں دیے, کوئی دقیق قسم کی نہیں, بہت سادہ سی بات کی. امام کہتے ہیں تو خدا کا منکر ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں. اس بات کا منکر ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے؟ کہتا ہے ہاں. اس بات کا منکر ہے کہ قیامت آئے گی؟
ہمیں اٹھایا جائے گا، ہماری روح کو کبھی موت نہیں ملے گی. کہتا ہے نہیں، میں نہیں مانتا ہوں ان کو کہ قیامت آئے گی، میں ان کا انکار کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں اچھا آپ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، آئیں بیٹھ کے آپس میں بات کرتے ہیں عقل کی روشنی میں، سادہ سے الفاظ میں، دو ہاتھ سے خالی نہیں. یا آپ کی بات ٹھیک ہے یا ہماری بات ٹھیک ہے. یا آپ کی بات ٹھیک ہے کہ خدا نہیں ہے، خدا نہیں دیکھتا ہے، قیامت نہیں ہوگی، حساب کتاب نہیں ہوگا وغیرہ. یا ہماری بات ٹھیک ہے کہ خدا ہے، وہ ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، قیامت آئے گی، ہمیں اٹھایا جائے گا، ہمارا حساب کتاب ہوگا. ایک ایسی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. دو ہاتھ سے تو خالی نہیں. یا آپ کی بات ٹھیک ہے یا ہماری بات ٹھیک ہے. پھر امام فرماتے ہیں اگر آپ کی بات ٹھیک ہو، بتائیں ہمارا کیا نقصان؟ توجہ سمجھ رہی ہیں؟ اگر آپ کی بات ٹھیک ہو، ہم نے کیا کھویا؟ 60 سال 70 سال 80 سال کے بعد تو چلے جانا ہے. تمہیں بھی 60 سال 70 سال 80 سال رہنا ہے، ہم نے بھی فرض کریں اس دنیا سے ہم چلے جائیں. اگر تیری بات سچی ہو تو آپ بتائیں ہم جو کہتے ہیں خدا ہے، ہمارا کیا نقصان ہوگا اس میں؟ پھر تو کیا مرنے کے بعد دونوں برابر ہیں، اور اس دنیا میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے کہ آپ بھی اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، ہم بھی اچھے اچھے کھانے کھا سکتے ہیں. آپ بھی شہوت کے غریزے کو پورا کرتے ہیں، ہم بھی، ہمارے ماننے والے بھی، مسلمان بھی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں. کیا فرق ہے؟ منتہا ہم خدا کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق یہ کام کرتے ہیں، اور آپ خدا کا انکار کر کے یہ بات اور یہ عمل کرتے ہیں. امام فرماتے بتائیں واقعاً اگر آپ کی بات ٹھیک ہو، اس میں ہمارا کوئی نقصان ہے؟ کیا ہم نے کچھ کھویا ہے؟ کہتے ہیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے. اگر بات میری ٹھیک ہو، جو چیزیں ہم کھا پی رہے ہیں وہی آپ بھی ہیں، تھوڑی سی محدود ہیں. وہ بہت سی چیزیں کھاتے ہوں گے، اسلام نے کہا یہ چیزیں نہیں کھانی. وہ بہت سی چیزیں پیتے ہوں گے، اسلام نے کہا فقط یہ اور یہ چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی. وہ بھی اس لیے کہ تمہارے لیے وہ نقصان دہ ہے، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے. پھر امام نے کہا اور اگر ہماری بات ٹھیک ہوئی، ماشاءاللہ اگر وہ سچ ہوا جو ہم کہہ رہے ہیں، اگر وہ سچ ہوا جو ہم کہہ رہے ہیں، بتاؤ تم نے کیا پایا، تمہیں کیا ملا، اور پھر اس کے بعد تمہیں کیا نصیب ہوگا. شخص لاجواب ہو گیا. واقعاً ایسا ہے، عقل کو سمجھانے والی بات ہے. اگر ہم زیادہ فلسفی دلیلوں کو نہیں پڑھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے، کم از کم اتنا ہی سوچ لیں کہ پتہ نہیں 60 70 سال بھی نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. نہیں معلوم یہ موت کس وقت انسان کے دروازے پہ آئے اور اس انسان کو دبوچ لے. فقط یہی نہیں، بے شک یہ احتمال بہت کم ہو کہ خدا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں اس دنیا سے اٹھ کے جانا ہے، جنت اور جہنم ہے، ہمارا حساب کتاب ہوگا، ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جو کبھی ختم. اگر تھوڑا سا احتمال ہو، تھوڑا سا وہم، انسان کی عقل کہتی اس کو اہمیت ہو. کیوں؟ اس احتمال کا جو نتیجہ ہے محتمل، اس کی ارزش بہت زیادہ ہے. اس احتمال کا جو محتمل ہے، جو نتیجہ ہے، جس چیز کا آپ احتمال دے رہے ہیں کہ قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اس کی ارزش انسانی عقل یہ کہتی ہے اس کو اہمیت دو. بس میرے دوست ضرورت ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی. اور اگر ہم نے
اپنے ایمان کو مضبوط کیا تو ہم دوسرے درجے پہ فائز ہو جائیں گے، ورنہ یہی اسلام کی حد تک، ایمان کی حد تک نہیں۔ میں بات کو لمبا نہیں کروں، الہی مناصب کا میں ذکر کر رہا تھا۔ پہلا الہی منصب اسلام ہے، دوسرا ایمان ہے، تیسرا الہی منصب جن کا مرتبہ ان دونوں کے مرتبوں سے افضل ہے وہ ہے ولایت۔ جب انسان منصب ولایت پہ فائز ہوتا ہے تو خالق اکبر اس کو کچھ کرامات عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کے مرتبے میں اور بھی زیادہ فضیلت آتی ہے تو وہ مرتبہ نبوت پہ فائز ہوتا ہے۔ جب اور بھی مرتبے میں فضیلت آتی ہے تو وہ مرتبہ رسالت پہ فائز ہوتا ہے۔ جب مرتبہ رسالت میں اور بھی زیادہ فضیلت آتی ہے، جب مرتبے کے اعتبار سے فضیلت اور بھی بڑھتی ہے تو پھر وہ مرتبہ امامت پہ فائز ہوتا ہے، اور جب فضیلت اس سے بھی بڑھتی ہے تو پھر وہ مرتبہ خاتم النبیین پہ فائز ہوتا وقت کے دامن میں گنجائش نہیں میں ہر مرتبے کی وضاحت کر سکوں، فقط مرتبہ امامت کے 2 جملے اور اصلی مقصد کی طرف کہ یہ مرتبہ امامت جس کی فضیلت مرتبہ نبوت اور رسالت سے بالاتر ہے، لیکن خاتم النبیین کے مرتبے سے کم تر ہے۔ اس کی دلیل خود قرآن میں موجود ہے۔ وَإِذَ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، ابراہیم مسلمان بھی تھے، ابراہیم مومن بھی تھے، ابراہیم ولی بھی تھے، ابراہیم نبی بھی تھے، ابراہیم رسول بھی بن چکے تھے، لیکن اس کے بعد ایک امتحان ہوا، آزمائش ہوئی، اس امتحان اور آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ جب کامیاب ہو گئے، خالق اکبر نے کہا اب تم کو ہم نے ایک ایسے مرتبے اور منصب پہ فائز کیا جس مرتبے اور منصب کا نام امامت ہے۔ قال ومن ذریتی، کہا کہ میری ذریت اور اولاد میں سے بھی امام قرار دینا۔ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہد، یہ میرا منصب ظالمین کو کبھی نصیب نہیں۔ بس معلوم ہوا یہ منصب الہی منصب ہے۔ اب جب الہی منصب ہے تو اس الہی منصب پہ وہی فائز ہوگا جو اس کی اہلیت رکھتا ہوگا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس کو خدا منتخب کرے گا۔ چونکہ یہ منصب معمولی منصب نہیں ہے، یہ منصب الہی منصب ہے، یہ منصب دنیاوی منصب نہیں ہے۔ اس منصب پر نہ تو زور کے ذریعے آ کے فائز ہو سکتا ہے، نہ پارٹی بازی کے ساتھ فائز ہو سکتا ہے، نہ پیسوں کے ساتھ فائز ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اس منصب پر فائز ہو سکتا ہے اور حقیقتاً وہ امام بن سکتا ہے تو فقط اہلیت کی بنیاد پہ ہے۔ اگر کوئی اس منصب پہ خدا کی طرف سے منسوب ہو جائے تو پوری دنیا یہ کہہ دے کہ ہم اس کو امام نہیں مانتے، اس کی امامت میں فرق نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اگر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے سقیفہ میں چند افراد تو کیا، چند قبیلے تو کیا، چند قبیلوں کے سردار تو کیا، واللہ اگر پوری دنیا اکٹھی ہو کر کسی کا انتخاب کرے، بے شک اس کی بیعت کر لے، بے شک اس کو اپنا امام مان لے، لیکن وہ امام نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خلیفہ تو رسول نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ منصب دنیاوی، یہ کوئی پریزیڈنٹ تو نہیں ہے، کوئی حکومت تو نہیں ہے، پرائم منسٹر تو نہیں ہے، یہ ایک الہی منصب ہے۔ اس الہی منصب پر تقرر کا انتخاب بھی خود خدا کی ذات کو ہے، بے شک بے شک۔ اور اس منصب پہ بالا تر منصب خاتم النبی
ہمارے رسول کی رسالت ہے. ہمارے رسول کی اس رسالت کا اجر مودت اہل بیت عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس رسالت معمولی چیز نہیں، معمولی منصب. بہت سے منصبوں کے بعد آنے والا منصب. اس عظیم منصب کا اجر خدا کی ذات نے مودت اہل بیت اطہار کو قرار دیا ہے. بس معلوم ہوا مودت اہل بیت کا مقام کم نہیں ہے. اگر ہم نے جو دعویٰ دار ہے نہیں سمجھا تو نہیں سمجھا، دوسروں نے بھی نہیں سمجھا، لیکن اس کا مقام بہت بلند ہے. میں فقط چند آیات ان قرابت داروں کی عظمت کو بیان کرنے والی بیان کر کے مسائل کی طرف آتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے جن کے ساتھ یہ مودت ہے ان کا مقام کتنا بلند ہے، تاکہ اندازہ ہو جائے مودت کا مقام کتنا ہے، اور جس کے دل میں یہ مودت ہے اس کا مقام کتنا بلند ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رسالت کا اجر جن قرابت داروں کے ساتھ مودت کو قرار دیا ہے، جب ان کی ارزش بھی ہمارے سامنے کھل کے آئے گی تو پتہ چلے گا اس مودت کا مقام کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر میں ایک ایک فرد کے فضائل نہیں پڑھتا، احادیث کو بھی چھوڑ رہا ہوں، فقط قرآن کی چند آیتیں جن میں مجموعی طور پر ان قرابت داروں کا تعارف کروایا گیا. صلوات پر محمد. بسم اللہ بسم اللہ. حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد. دشمنان آل محمد پہ لعنت. ان کے علم کی جب منزل آئی تو خالق اکبر قرآن میں یہ فرماتا ہوا نظر آتا ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. ماشاءاللہ. قرآن کی وہ پیچیدہ آیات جن کا معنی عام انسانوں کے لیے واضح نہیں ہے، ان کا معنی اگر کوئی جانتا ہے تو وہ خدا کی ذات جانتی ہے یا یہ راسخون فی العلم جانتے ہیں. اور جب مقام عمل آیا تو انہوں نے مقام عمل میں عمل کو اس خلوص کے ساتھ انجام دیا کہ پوری سورہ العطا نازل فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ الانسان، سورہ الدہر، سورہ العطا، یہ وہ سورہ ہے جس میں اہل بیت اطہار کے ایک عمل کو بیان کیا گیا ہے. ماشاءاللہ. واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر اکرم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے. دیکھے فاطمہ الزہرا پریشان ہیں. پوچھا لخت جگر پریشان کیوں ہیں؟ عرض کرنے لگی بابا حسن اور حسین مریض ہیں، انہیں سخت بخار ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو پیغمبر خدا فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ 3 دن کے روزوں کی نیت کریں، خالق اکبر انہیں شفا فرمائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فاطمہ الزہرا نے کہا ٹھیک ہے بابا. آپ نے 3 دن کے روزوں کی نیت کی. نیت کرنا تھا، ان کو صحت یابی نصیب ہونا شروع ہوئی، فوراً صحت یاب ہو گئے. جب فوراً صحت یاب ہو گئے تو فاطمہ الزہرا نے سوچا فوراً نظر کو پورا کرنا چاہیے. روزہ رکھا. جب روزہ رکھا تو تنہا فاطمہ الزہرا نے نہیں رکھا، علی نے بھی رکھا، حسن اور حسین نے بھی رکھا. اب روزہ رکھا. روزے کے بعد پورا دن گزرا روزے کی حالت میں. افطاری کا ٹائم آیا. جب افطاری کا ٹائم آیا دق الباب ہوئی. کہا انا مسکین
من مساکین المدینہ، میں مدینہ کے مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں. کھانے کا سوال ہے، روٹی کا سوال ہے. روایت یہ بتاتی ہے جو اس کی تفسیر کر رہی ہے، شان نزول یہ بتاتی ہے کہ فاطمہ تو زہرا نے اپنی روٹی اٹھائی، آگے بڑھی، اس کو دی. حیدر کرار نے اپنی روٹی اٹھائی، اس کو دی. حسنین نے اپنی روٹیاں اٹھائیں، ان کو دے دی. جو اس گھر کی کنیز فضہ تھی وہ بھی پیچھے نہ رہی، اس نے بھی اپنی روٹی اٹھائی، دے دی. سوال کرنے والا ایک ہے، روٹیاں دینے والے بہت ہیں. دوسرے دن پھر روزہ رکھا، افطاری کا ٹائم ہوا، دق الباب ہوئی، دروازے پہ کہنے لگا کہ میں ایک یتیم ہوں، روٹی کا سوال ہے. یہ سوال کرنا تھا. کل والا عمل پھر دہرایا گیا، سب نے اپنی اپنی روٹیاں ان کی خدمت میں پیش کر دی. تیسرے دن پھر روزہ رکھا گیا، شام کا وقت ہوا، افطاری کا ٹائم ہوا، پھر دق الباب ہوئی. کہا کہ میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں، روٹی کا سوال ہے. وہی عمل جو پہلے 2 دن دہرایا گیا آج بھی دہرایا گیا. سب نے اپنی اپنی روٹیاں اسیر کو بھی پیش کر دی. اب جب پیش ہو گئی، خالق اکبر نے اس کی منظر کشی ان آیات میں کی ہے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کیا کرتے ہیں، جن کے دل میں قیامت کا خوف ہے. جب ہر انسان خوف زدہ ہوگا، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے خدا کی رضایت کے لیے، اس کی محبت میں خالصتاً ایک دن مسکین کو کھانا کھلایا، ایک دن یتیم کو کھانا کھلایا، ایک دن اسیر کو کھانا کھلایا. کھانا کھلا کر یہ کہہ دیا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نے جو بھی یہ کردار انجام دیا ہے، جو بھی کھانا کھلایا ہے، وہ فقط اور فقط اللہ کی رضایت کے لیے انجام دیا ہے. ہم تم سے نہ تو کسی جزا کی توقع رکھتے ہیں اور نہ شکریہ کی توقع. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت. ذات بی بی زہرا پہ بلند تر صلوات. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. یہ ان کے عمل کا انداز، اس قدر خلوص نیت سے سبحان خوشنودی خدا کے لیے عمل انجام دیا. قرآن کی پوری سورت ان کی شان میں نازل ہوئی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اور پھر گفتار اور کردار کی صداقت کو قرآن میں ان الفاظ نے بیان کیا. سبحان اللہ، کیا کہنے. واقعہ مباہلہ بہت لمبا واقعہ، میں پورے واقعے کی طرف نہیں جانا چاہتا. جب وہ وقت آ گیا جب نجران کے مسیحی وہاں آگے جہاں مناظرہ کرنا تھا، دلائل سے بات ہوئی، نہیں مانا. جب نہیں مانا تو خدا کی طرف سے اپنے حبیب پر وحی نازل ہوئی. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اے میرے رسول، اب اگر یہ تیری بات نہیں مان رہے، حالانکہ یہ جان چکے ہیں، اب ان سے علمی مباحثہ مت کر، ان سے مباہلہ کر. ان کو کہہ دو کہ تم اپنی بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں. تم اپنی خواتین کو لے آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے آتے ہیں. تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں. پھر دونوں خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے کہیں گے بار الہ، ان 2 گروہوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر تو اپنی لعنت کر. ماشاء اللہ،
یہ مناظرہ مباہلہ نہیں ہوا. بے شک. نجران کے مسیحوں نے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے. بس ثابت ہوا یہ سچے تھے اور وہ جھوٹے تھے. کردار کی سچائی کو بھی ثابت کر دیا, گفتار کی سچائی کو بھی ثابت کر دیا, اور فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تقوی اللہ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ. اب جب علم کا تعارف بھی کروا دیا, ان کے خلوص عمل کو بھی بتا دیا, ان کے کردار, ان کی گفتار کی صداقت کی گواہی بھی دے دی, ساتھ یہ بھی فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ ایسے پاک ہیں جیسے پاک رہنے کا حق ہے. عصمت و طہارت کی عظیم بلندی پر فائز ہو گئے. جب فائز ہو گئے, جب یہ تمام صفات بتا دی, پھر فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور ان صاحبان امر کی اطاعت کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ. قرابت داروں کے مقام کی ایک ادنا سی جھلک ماشاءاللہ. جو اس عظیم مقام پہ فائز ہیں. بس آئیے دیکھیے مودت اہل بیت کا اندازہ لگائیں, اس کی عظمت کس قدر بلند ہے. کہلوانے والا, قرار دینے والا خدا کی ذات ہے. جس چیز کا معاوضہ قرار پا رہا ہے وہ رسالت خاتم النبی ہے. جن کے ساتھ قرابت کا حکم دیا جا رہا ہے ان کا مقام اتنا بلند ہے. بس اب مودت جو ان کے ساتھ ہو اور رسالت کا اجر ہو, اس کا اندازہ لگائیں کس قدر عظیم مقام ہے اس مودت سبحان اطہار کا. ماشاءاللہ. یہی تو وجہ ہے میں کہا کرتا ہوں اس عظیم نعمت پر جتنا خدا کا شکر کر سکتے ہیں کیا کر. ماشاءاللہ. یہ معمولی نعمت نہیں ہے, بہت عظیم نعمت ہے جو ہمیں خالق اکبر نے عطا فرمائی. اتنی عظیم ہستیوں کے ساتھ مودت اور محبت, اور یہ ہمیں توفیق عطا فرمائی ہم مل کے بیٹھیں, ان کی خوشیوں میں جشن منائیں اور ان کی غموں میں آنسو بہا کر شریک ہوں. یہ توفیق کوئی معمولی توفیق نہیں ہے. کروڑوں اربوں لوگ ایسے ہیں جو آج کی رات نہ جانے کیا کیا رنگ رلیاں منا رہے ہوں گے, لیکن آپ کس قدر خوش نصیب ہیں کہ اپنے امام کے غم میں شریک ہونے کی توفیق خالق اکبر نے آپ کو عطا فرمائی. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ہماری مظلومیت کے لیے غمگین ہو جائے, اس کا ہر سانس